امام الانبیاء 26 ذی-القعدہ 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 5 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل تکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرا خیال ہے آج کے بعد تم اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگوں، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ تمہیں ان قریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگوں، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن یوم عرفہ، یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ اور یہ شہر مکہ۔ اے لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو۔ جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو یہ آیات نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 برس تک تبلیغ کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔